چونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے، لہٰذا قرآن عظیم کی حفاظت اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ کرم پہ رکھی ہے، یعنی کہ دین کی بقا اور دین کی سلامتی جو قرآن پاک ہی اس کا محور ہے، تو اس کے تعلق سے عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اٹھا رکھی ہے، خود اللہ کے ذمہ ہے، لہٰذا اس میں کسی حرف یا نقطہ کی کمی بیشی محال ہے، یعنی اس میں کوئی بھی حرف، حرکت، نقطہ کچھ بھی اس کا کوئی بدل نہیں سکتا۔ اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے تو جو یہ کہے کہ اس میں کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں، بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا تو قطعاً کافر ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ قرآن پاک سے کوئی حرف بدل گیا یا اس کا معنی بدل گیا ہے یا کسی نے گھٹا بڑھا دیا ہے تو ایسا کہنے والا کافر ہے، اس لیے کہ اس کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے۔ جب اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لے رکھا ہے اور کوئی کہے بدل گیا ہے تو پھر وہ گویا کہ اس کو اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ حفاظت نہیں کر پایا معاذ اللہ۔ تو اس طرح کا خیال کسی کے دماغ میں، جیسے ایک فرقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک 30 پارے نہیں معاذ اللہ 40 پارے تھے، 10 پارے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بکری کھا گئی معاذ اللہ، اس طرح کے کچھ روئے زمین پر لوگ ہیں، تو ان کے عقیدے مردود ہیں، باطل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، تو جب اللہ حفاظت کر رہا ہے تو اللہ کی حفاظت سے کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنے والی چیز ہے۔ تو جو بندہ ایسا عقیدہ رکھے کہ قرآن پاک میں کسی قسم کی کمی بیشی کی گئی ہے تو وہ بندہ مسلمان نہیں رہ جاتا، کہ اس نے اس آیت کا انکار کیا جو ہم نے ابھی لکھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی دلیل کے تعلق سے قرآن میں خود فرماتا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، یعنی کہ تم اس کتاب میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، تو اس کی مثل کوئی چھوٹی سی صورت لا دو یا اس کے سوا سب حمایتی لوگ، یعنی پورا اللہ تبارک تعالیٰ نے کو چیلنج کیا ہے کہ تم اس کے خلاف لانے کے لیے تم اپنے پورے حمایتی کو اکٹھا کر لو، پھر بھی تم اس کے مثل ایک بھی صورت اور آیت بنا نہیں سکتے۔ پہلے بارے میں یہ پوری تفصیل اس کی موجود ہے۔ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کفار کو، اور اس وقت سے لے کر کے اب تک جتنے لوگ بھی پیدا ہوئے، عربی داں ہوں یا جو بھی ہوں، زبان پہ جتنی بھی مہارت اپنے رکھتے ہوں، زبان پہ مہارت رکھنے کے باوجود بھی وہ لوگ قرآن کی ایک صورت یا ایک آیت یا ایک حرف بھی بنا نہیں پائے۔ تو یہ چیلنج اس وقت سے لے کے اب تک ہے اور صبح قیامت تک یہ چیلنج رہے گا، گویا کہ کوئی نہ اس میں کمی بیشی کر سکتا، نہ اس کے مثل بنا سکتا۔ یہ پورا عقیدہ اپنا ہونا چاہیے، نہ کمی بیشی کر سکتا نہ اس کے مثل بنا سکتا، وہ اس سے بالکل قرآن مبرہ اور منزہ ہے۔ اگلی کتابیں انبیاء ہی کو زبانی یاد ہوتی تھیں، قرآن عظیم کا یہ معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ اسے یاد کر لیتا ہے، یہ بھی ایک عقیدہ اپنا ہے، ایک مسئلہ ہے۔ قرآن عظیم کی 7 قرأتیں سب سے زیادہ مشہور اور متواتر ہیں، ان میں معاذ اللہ کہیں بھی اختلاف معنی نہیں، وہ سب حق ہیں۔ اس میں امت کے لیے آسانی یہ ہے کہ جس کے لیے جو قرأت آسان ہو وہ پڑھے۔ حکم یہ ہے کہ جس ملک میں جو قرأت رائج ہے عوام کے سامنے وہی پڑھی جائے، جیسے ہمارے ملک یعنی ہندوستان میں قرأت عاصم بروایت حفص کہ لوگ ناواقفی سے انکار کریں گے اور وہ معاذ اللہ کلمہ کفر ہوگا۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن پاک جب اس کا نزول ہو رہا تھا تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ دین فطرت ہے۔ دین فطرت مطلب ہماری جو عادت ہے، فطرت ہے، اس لحاظ سے اسلام نازل ہوا ہے۔ ہمارے اوپر کچھ بھی بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسلام ایسا بوجھ بن کے آ گیا کہ ہم کو مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ ہماری فطرت، عادت جو تھی نا، ہمارے عادت کے موافق ہمارے دین کو نازل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک بھی اب چونکہ ایک الگ زبان تھی تو اس زبان کو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت بن کے آیا کہ پوری دنیا کے لوگوں کو پڑھنا ہے۔ اس وقت جو مشہور زبانیں تھیں، جو قبیلے تھے، وہ 7 تھے عرب میں، تو ان 7 زبانوں پہ قرآن نازل کیا گیا تاکہ لوگوں کے پڑھنے کے لیے آسان ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جن کی جو زبان تھی اس زبان کے لحاظ سے قرآن پاک کا پڑھنا جائز کیا گیا کہ جو اپنی زبان میں اپنے لحاظ سے پڑھ سکے۔ آج بھی جہاں جس ملک میں جو زبان آسان لگتی ہے، ان 7 قرأتوں میں سے، اسی کو 7 قرأت بولتے ہیں، اردو میں قرأت سبع بولتے ہیں اس کو، تو جہاں جو زبان آسان لگتی ہے اسی زبان کے حساب سے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو اپنے انڈیا میں قرأت عاصم بروایت حفص جو ہم لوگ قرأت کرتے ہیں نا، یہ قرأت یہ ہے جو ابھی میں نام لے رہا ہوں، ان کی قرأت ہے یہ۔ تو اس قرأت پہ جس ملک میں رائج ہے، جیسے اپنے انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، یہ بر صغیر میں، تو بر صغیر میں جہاں تک یہ زبان رائج ہے وہاں تک یہ قرأت کی جاتی ہے۔